ایران کا سب سے بڑا ہتھیار۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو ایران کے سب سے بڑے ہتھیار کی وہ انسنی کہانی سنانے جا رہے ہیں کہ جس کو آپ لوگوں نے شاید ہی پہلے کبھی سنا ہوگا۔ ساتھیوں، اب تو ہم سبھی کو ہی اچھی طرح سے پتا ہے کہ ایران کے خلاف اس بڑی جنگ میں چاہے اسرائیل ہو، امریکہ ہو یا پھر اس کے ساتھی باقی عرب دیش ہوں، ان سبھی کے ہی لیے اگر کوئی سب سے بڑا سردرد ثابت ہوا ہے تو وہ کچھ اور نہیں بلکہ ایران کا ڈرون ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران کے ڈرون کی یہ کہانی کوئی نئی نہیں ہے بلکہ کافی پیچھے سے شروع ہوتی ہے۔ 1980 اور 81 کے اس دور سے کہ جب دنیا میں شاید ہی ڈرون کا ذکر کیا جاتا ہوگا، بلکہ زیادہ تر لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے ڈرون کا نام تک نہیں سنا ہوگا۔ 80 اور 81 کے اس دور سے کہ جب عراق اور ایران کی جنگ شروع ہوئی تھی، صدام حسین کے عراق نے جب کچھ عرب دیشوں کی سپورٹ کے ساتھ ایران کے اوپر حملہ کیا تو ایران کے حالات ایسے تھے کہ اس کے پاس کچھ امریکہ کے پہلے کے دیے ہوئے ایڈوانس فائٹر جیٹس تو موجود تھے، مگر کیونکہ انقلاب آ جانے کے بعد اب ایران کے اوپر پابندیاں لگ چکی تھیں، انہی پابندیوں کی وجہ سے امریکہ کے وہ انجینئرز کے جو ان جہازوں کو مینٹین کرتے تھے، جنگ میں استعمال کرنے کے قابل بناتے تھے، وہ بھی ایران کو چھوڑ چکے تھے، اور تو اور ان جہازوں کے لیے جو کچھ ضروری پرزے چاہیے تھے وہ بھی اب امریکہ کی طرف سے ملنے بند ہو چکے تھے۔ تو اسی لیے ایران کے یہ فائٹر جیٹس موجود ہونے کے باوجود بھی یوز لیس ہو چکے تھے، مطلب جنگ کے بیچ میں بھی زمین پر ہی کھڑے رہے، جبکہ دوسری طرف جو عراق تھا اس کے پاس ایک اچھی خاصی ایڈوانس ایئر فورس موجود تھی اور اس کو لگاتار باہر سے مدد بھی مل رہی تھی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ عراق کے جو ایڈوانس فائٹر جیٹس تھے وہ آسانی کے ساتھ ایران کی جاسوسی کیا کرتے تھے، مطلب ایران کی زمین کے اندر اس کی فوج کی جو بھی پوزیشن وغیرہ ہوا کرتی تھی اس کا ڈیٹا اٹھاتے تھے، اپنی فوج کو بھیجتے تھے، اور پھر عراق کی فوج بالکل ایگزیکٹ اسی جگہ پر ہی فل ایکوریسی کے ساتھ اٹیک کر دیا کرتی تھی، جبکہ ایران کے پاس اس کا کوئی بھی توڑ موجود ہی نہیں تھا۔ وہ اس معاملے میں پوری طریقے سے پچھڑ رہا تھا اور اب اس کو جلد سے جلد ایک ایسی ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ اس جنگ میں بنا رہے کہ جو جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے بلکہ اس کے وجود کی جنگ ہے۔ ایران نے کوششیں تو شروع کر دیں، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ایران کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ امریکہ اور باقی ویسٹرن پاورز کی طرف سے اس کے اوپر لگے ہوئے جو اکنامک سینکشنز تھے ان کی وجہ سے وہ کوئی بھی ٹیکنالوجی باہر کی دنیا سے خرید ہی نہیں پا رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ امریکہ اور باقی ویسٹرن پاورز کی طرف سے ایران کے اوپر جو بڑے لیول کے اکنامک سینکشنز لگے تھے ان کی وجہ سے اب وہ اس قابل ہی نہیں رہا تھا کہ باہر کی کسی طاقت سے اس طرح کی کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی خرید سکے۔ اسی لیے اب دھیرے دھیرے ایرانین لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا، یا یہ کہیں کہ ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ وہ باہر سے اس طرح کی کوئی بھی چیز خریدنے کی بجائے خود ہی ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی پر کام کریں گے اور پھر اس کو تیار کریں گے۔ پلان بالکل سمپل تھا کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کے ایڈوانس فائٹر جیٹس موجود نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم دشمن کی اس طرح سے جاسوسی کر سکیں کہ جس طریقے سے وہ ہماری کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم بالکل اسی طرح کے ہی ایسے جہاز بنائیں کہ جو سائز میں بہت چھوٹے ہوں بلکہ بالکل اس طرح کے ہوں کہ جس طرح کے بچوں کے کھیلنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہ سائز میں نہ صرف چھوٹے ہوں گے، ہلکے ہوں گے، سستے ہوں گے، بلکہ دشمن کے لیے ان کا سراغ لگانا بھی بہت مشکل ہوگا، جبکہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں مطلب کہ جانکاری اکٹھا کرنے میں بھرپور کام کریں گے۔ بس پھر کیا تھا، 1981 کے آس پاس میں ہی ایران نے اپنے اس منصوبے پر کام شروع کیا اور اس منصوبے کی بنیاد اصفہان یونیورسٹی میں رکھی گئی، جہاں پر کچھ کم عمر اسٹوڈنٹس اور انجینئر نے اس مقصد کے لیے بڑی ہی شدت کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ شروعاتی دنوں میں اصفہان یونیورسٹی کے اندر موجود ایک چھوٹی سی ورکشاپ ہی ان تمام چیزوں کا اڈا ہوا کرتی تھی کہ جہاں پر انجینئرنگ کے جو اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے ان کو تربیت دی جا رہی ہوتی تھی۔ اس پروجیکٹ کے ڈیزائن سے لے کر تیاری تک کے مرحلے میں 3 نوجوانوں نے سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ تینوں ہی وہ نوجوان تھے کہ جو سید روح اللہ خمینی کے اس انقلاب سے بہت زیادہ انسپائر تھے کہ جو ایران میں ابھی نیا نیا آیا تھا۔ ان میں سے پہلے کا نام تھا فرشید کہ جو ایک سویلین پائلٹ تھا اور اس کو ان تمام چیزوں کے بارے میں اچھی جانکاری تھی کہ جو چیزیں ایک جہاز کو اڑنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں۔ دوسرے کا نام تھا سعید کہ جو ایک فزکس کا اسٹوڈنٹ تھا، جبکہ تیسرے کا نام تھا مسعود زاہدی کہ جو پیشے سے تو ایک سونار تھا، مگر اس کا کام یہ تھا کہ وہ جہاز کے بڑے بڑے پرزوں کو چھوٹے سائز میں بدلتا تھا۔ یہ تینوں ہی نوجوان اصفہان یونیورسٹی کی اس چھوٹی سی گمنام ورکشاپ میں 2 سال تک جی توڑ محنت کرتے رہے۔ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ اس ورکشاپ میں ڈیزائن وغیرہ تیار کیا
کرتے تھے اور پھر خوزستان کے بڑے کھلے میدانوں میں ان کا ٹیسٹ کیا کرتے تھے۔ ایک عرصے کی محنت کے بعد جب ان لوگوں کی طرف سے ان کا یہ پروجیکٹ ملٹری لیڈرشپ کے سامنے پہلی بار پیش کیا گیا تو ملٹری کے کچھ افسروں نے فوراً ہی ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کا یہ پروجیکٹ بچوں کے کسی ریموٹ کنٹرول کھلونے کی طرح محسوس ہو رہا تھا، بلکہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو بنایا بھی کسی بچے نے ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گلوکوز کی خالی بوتل کو اس میں ایک فیول ٹینکر کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، جبکہ اس کا جو پنکھا تھا وہ بھی ہاتھوں سے ہی بنایا گیا تھا۔ مگر ساتھیوں، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہی کھلونے والا جہاز 1983 میں پہلی بار 40 کلومیٹر دور عراقی فوج کی جو پوزیشن تھی اس کے اوپر اڑنے میں کامیاب رہا۔ بچوں کے کھلونوں کی طرح دکھنے والا یہ جہاز نہ صرف کامیابی کے ساتھ واپس لوٹ کر آیا بلکہ اپنے ساتھ بالکل کلیئر اور استعمال کے قابل تصویریں بھی لے کر آیا، ایسی تصویریں کہ جس میں عراقی آرمی کی پوزیشنز کو دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کامیابی نے ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو کافی سرپرائز کیا اور وہ فوراً حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے فوراً ہی راد نام کی ایک بٹالین بنائی جس نے پھر باقاعدہ طور پر ایران کے ڈرون پروگرام پر کام شروع کیا۔ اس کے بعد یہ ڈرون پروگرام اب اصفہان یونیورسٹی کی ایک چھوٹی سی ورکشاپ سے نکل کر IRGC کے جو بڑے بڑے کمانڈرز تھے ان کے انڈر میں آ گیا۔ ان لوگوں نے اب بڑے لیول پر ان ڈرونز کو تیار کرنے کے لیے جو بے شمار ضروری پرزے وغیرہ چاہیے ہوتے تھے اس کے لیے دبئی کے اندر بہت ساری کمپنیوں کا ایک جال بچھایا۔ اس کے علاوہ سنگاپور کے اندر بھی جو ایجنٹس تھے ان کے ذریعے سے درجنوں دیشوں سے بہت سارے ضروری پرزے خریدنے شروع کیے۔ دنیا کے الگ الگ دیشوں سے الگ الگ طریقوں کا استعمال کر کے خفیہ طور پر یہ جو پرزے پہنچا کرتے تھے پھر ان سبھی کو اصفہان ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا۔ 1987 آتے آتے اب یہ جو رات بٹالین تھی اس نے اب اپنے ڈرونز کے اوپر کیمروں کے علاوہ ہتھیار لگانے بھی شروع کر دیے۔ ظاہر ہے اس کام کو کرنے کے لیے بالکل الگ طرح کی ٹیکنالوجی، الگ طرح کی مہارت کی ضرورت تھی، مگر جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایران بالکل شروع سے ہی کلیئر تھا کہ ان کو جو کچھ کرنا ہے خود کرنا ہے، اپنے ایران کے اندر ہی کرنا ہے، تو انہوں نے کیا اور پھر آخر کار اس طرح کا پہلا ایرانین ڈرون وجود میں آیا جس کو نام دیا گیا مہاجر۔ 1988 میں ایران پھر دنیا کے ان سب سے پہلے دیشوں میں سے ایک بنا کہ جس نے اس طرح کے ڈرون کو جنگ کے میدان میں ہی اتار دیا۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ اس دور میں ایران کا جو ڈرون پروگرام تھا وہ کافی انیشیل اسٹیج پر تھا، اسی لیے ان کی جو اڑنے کی چھمتا ہوا کرتی تھی وہ بھی زیادہ سے زیادہ 50 کلومیٹر دور تک ہی ہوا کرتی تھی۔ مگر اب 2026 آتے آتے ایران آلریڈی ایسے ایڈوانس ڈرون تیار کر چکا ہے کہ جن سے مڈل ایسٹ میں موجود ایسا بھی کوئی ٹارگیٹ محفوظ نہیں ہے کہ جو ایران سے ہزاروں کلومیٹر دور موجود ہو۔ شروع میں ایران کے جو ڈرونز ہوا کرتے تھے وہ بالکل بچوں والے ایک ریموٹ کنٹرول جہاز ہی کی طرح ہوا کرتے تھے، مطلب جن کو اڑانے والا دیکھتا رہتا تھا، مگر پھر وقت کے ساتھ ان میں ایسا سسٹم ایڈ کر دیا گیا کہ پھر ان کی پروگرامنگ بھی ہو سکتی تھی، مطلب اب یہ سب کچھ خود ہی کر سکتے تھے۔ ایک بار بس آپ نے اس کو اس کا ٹارگیٹ بتا دیا تو باقی کا بچا ہوا سارا کام یہ خود ہی کر سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے اب ایران نے اپنے اس ڈرون پروگرام کو اتنا زیادہ بڑھایا اور اتنا زیادہ ایڈوانس کر دیا کہ 2022 میں اس وقت پوری دنیا حیران ہو گئی کہ جب رشیا اور یوکرین کی وار میں نہ صرف ایران کے ڈرونز بڑے لیول پر استعمال ہوئے بلکہ یہی ڈرونز گیم چینجر بھی ثابت ہوئے۔ The Iranian-made drones that reshaped the war in Ukraine appearing in the Gulf, evading air defenses in Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, and the United Arab Emirates. اور اب 2026 میں ایران ورسز امریکہ اینڈ اسرائیل کے بیچ لڑی جانے والی جو جنگ تھی اس میں ایران کے ڈرونز نے کیا تباہی مچائی یہ تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ویسے یہاں پر آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ ایرانین ڈرونز نے امریکنز یا پھر عرب طاقتوں کو جو پہلی بار حیران کیا تھا وہ 2026 نہیں بلکہ 2019 کا وقت تھا کہ جب سعودی عربیہ کی جو ارامکو تیل کمپنی ہے اس کی فیسلٹیز پر ڈرون حملہ ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے پل بھر میں دسیوں ارب ڈالرز کا نقصان ہو گیا تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری یمن کے ہوتھیوں نے لی تھی، مگر سبھی کو پتا تھا کہ یہ ڈرونز ایران کے ہیں اور ان ڈرونز کو اس وقت بھی امریکہ کا وہ پورا ڈیفنس سسٹم روکنے میں ناکامیاب ہوا تھا کہ جس کو دنیا کا سب سے ایڈوانس سسٹم مانا جاتا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور باقی عرب طاقتوں کے لیے یہ جو ایران کے ڈرونز سردرد بنے ہوئے ہیں اس کے پیچھے دو بڑے فیکٹرز بھی ہیں۔ پہلا فیکٹر تو یہ کہ ایران کے ڈرونز حد سے زیادہ سستے ہوتے ہیں
हैं, जबकि इसको रोकने के लिए ये तमाम ताकतें जो एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करती हैं, उनको इस्तेमाल करना या उनके जो इंटरसेप्टर्स होते हैं वो इस ड्रोन से कई सौ गुना ज़्यादा महंगे होते हैं। और यहाँ पर जो दूसरा अहम फैक्टर है वो ये कि ये जो ड्रोन होते हैं ये कम स्पीड से उड़ते हैं, नीचे उड़ते हैं। इसकी वजह से जो एडवांस रडार होता है उसकी पकड़ में ही नहीं आते हैं। तो दोस्तों, ये थी ईरान के उन ड्रोन्स की कहानी कि जो आजकल पूरी की पूरी दुनिया में ही चर्चाओं में बने रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो के ज़रिए से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।